بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں لندن سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، عمران خان نے ایک تصویر پر کانٹا لگانے سے متعلق کیا انکشاف کیا؟ یہ تصویر کس کی تھی اور عمران خان سے یہ کیسے جڑی ہوئی ہے، اور اس سیاست میں کیا حکمت عملی اب عمران خان کی طرف سے سامنے آ رہی ہے؟ اس پر بھی تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ اور پھر پارلیمنٹ کو اچانک کیوں بند کیا گیا، اس کی اندرونی کہانی بھی آج ہم اپنے سننے والوں کے سامنے رکھیں گے۔ اور پھر حسن نواز کے دفتر کے باہر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے، اس واقعے کی تفصیلات بھی اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ لیکن رائے صاحب، عمران خان صاحب نے آج جو خطاب کیا، ملک کے اندر رجیم چینج کے ابھی بھی اثرات موجود ہیں، تابکاری اثرات انہیں کہنا چاہیے، اور کہیں نہ کہیں تانے بانے آج بھی رجیم چینج کے کرداروں سے مل رہے ہیں۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن میں پولنگ اسٹاف چن چن کر لگایا جائے گا، ان کو الیکشن میں ہرانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پلان ریویل کیا ہے انہوں نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جن پولنگ اسٹیشنز کے اوپر عملے کو پہنچانا ہے، بیلٹ باکسز کے اوپر جن کی نگرانی ہوگی، وہ لوگ کون ہوں گے، ایک پورا پلان ریویل کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے۔ راز صاحب، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ماضی میں بہت سارے لوگوں پر کراس لگایا گیا، ذوالفقار علی بھٹو پر بھی اسی طرح کا ایک کراس لگا، ایک کانٹا لگایا گیا۔ کراچی میں ایم کیو ایم بنائی گئی، ایم کیو ایم پر کانٹا لگایا گیا تو حقیقی بن گئی۔ سیاستدانوں پر کانٹا لگانے سے ملک کو بھاری نقصان ہوا۔ اب عمران خان پر کانٹا لگانے کا فیصلہ ہوا ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر ریڈ لائن لگا کر دوبارہ پاکستان کے اندر چوروں کو لایا جا سکے۔ وہ لوگ جن سے معیشت سنبھالی نہیں جا رہی، جن کو آپ نے وقت دے کر دیکھ لیا، ان پچھلے 10 ماہ کے اندر معیشت ختم ہو گئی اور معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ اب وہی کردار ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ملک کے اندر دوبارہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ محاذ ہے پنجاب کا، محاذ ہے کے پی کا، جہاں پر اعلی کار ایکٹیو ہوں گے۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں، خان صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے جس طرح سندھ کو کنٹرول کیا، وہی فارمولا یہاں لانا چاہتے ہیں۔ آصف علی زرداری عوام میں جانے سے ڈرتے ہیں۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ ملک میں انتشار نہ پھیلے، ہم نے آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے 65 سے زائد جلسے کیے۔ ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے خود اپنی 2 حکومتیں قربان کی ہوں۔ رائے صاحب، آپ کو اتنے برس ہو گئے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آصف علی زرداری کی، بلاول زرداری کی، آصفہ بھٹو کی، یا ان کے خاندان کے باقی لوگوں کی، مریم نواز کی، نواز شریف کی، عوام میں جاتی ہوئی کوئی آپ کو تصویر نہیں ملے گی۔ ہاں، یہاں پر لندن میں ضرور آپ کو ایک تصویر وائرل ہوتی ہوئی نظر آئے گی، جس میں نواز شریف سے کچھ بچے ملنے آئے۔ اب وہ بچے کس کے تھے؟ فرمائشی پروگرام تھا اور وہ انہیں آٹوگراف دے رہے ہیں، لیکن نواز شریف ہو، آصف علی زرداری صاحب ہو، یہ عوام میں نہیں جا سکتے۔ اور یہ بھی پہلا موقع ہے، ملک کی خاطر، پاکستان کی خاطر 2 اسمبلیوں کو تحلیل کیا گیا تاکہ ملک کو مزید نقصان نہ ہو۔ اگر ہوتا نا تو پھر آصف علی زرداری صاحب کی طرح سندھ حکومت کو جس طرح وہ سینے سے لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی حکومتوں کے اندر وہ منہ مارتے پھر رہے ہیں، تو خان صاحب بھی ان حکومتوں کو قربان کرنے سے روک سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان چوروں کو واپس لایا گیا جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے تھے۔ مجھے خدشہ اور خوف ہے کہ پاکستان سری لنکا نہ بن جائے۔ ہماری حکومتیں گرانے کا مقصد الیکشن کی طرف جانا ہے۔ جس طرح یہ کرنے جا رہے ہیں، اس طرح صاف اور شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر انہوں نے ملک کے اندر جو ڈالر چوری ہو رہے ہیں اور جس طرح ڈالر کا ریٹ اوپر گیا، پیسہ ڈی ویلیو ہوا، اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے جو قوم کے سامنے کچھ حقائق رکھے۔ رائے صاحب، پاکستان سے باہر بیٹھی ہوئی جو مغربی طاقتیں ہیں نا، وہ بھی عمران خان سے یہ سوال کرتی ہوئی نظر آئی ہمیں کچھ دن پہلے کہ خان صاحب، آپ انتخابات چاہتے ہیں تو 3 ماہ میں کون سا ایسا کوئی تیر مار لیں گے، اور 3 ماہ کے بعد انتخابات کیا، یا 3 ماہ سے پہلے انتخابات کیا؟
راز صاحب، آج کے پی اسمبلی کو تحلیل ہوئے 4-5 روز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں. پنجاب کے اندر بھی یہی سچویشن ہے، لیکن انتخابات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا رہا، اور پلان یہی ہے کہ کسی طرح ڈیلے کیا جائے، مزید وقت مل جائے کچھ لوگوں کو. آئین اور قانون کو پامال کیا جا رہا ہے. آئین کہتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں. راز صاحب، یہ جو کاٹے لگانے کی بات ہے، یہ ریڈ لائن جو لگائی گئی عمران خان کے اوپر، اور ایک نئی پلاننگ کی جا رہی ہے پنجاب اور کے پی کے اندر، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ طاقتیں کس حد تک کامیاب ہوں گی، اور یہ ریڈ لائن جسے عمران خان کہتے ہیں میں مٹا کر دکھاؤں گا، یہ مٹ پائے گی یا ابھی مشکلات ہیں؟ کیونکہ آج اگر آپ خان صاحب کی جو باڈی لینگویج دیکھیں نا، جو انہوں نے باتیں کہی ہیں، قوم سے مخاطب تھے، تکلیف میں نظر آئے. تکلیف اس لیے نہیں تھی کہ ان کے خلاف کیسز یا ان کی حکومت ختم یا دیگر معاملات ان کے خلاف کیے گئے، تکلیف ایسی لگی کہ ملک کے ساتھ یہ سب کچھ بہت برا ہو رہا ہے. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے نام پر یا خان صاحب کی تصویر پر کسی نے کراس لگا دیا یا کسی نے کاٹا لگا دیا، تو کیا عمران خان صاحب یہ جو نام نہاد ریڈ لائنز ہیں، ان کو عبور کرنے میں اور ان کو توڑنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اس پر بات کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنے ناظرین کو یہ جو پارلیمنٹ پر تالا لگا ہے اور پارلیمنٹ کو بند کیا گیا پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور بڑی ایک گھناؤنی قسم کی اپنی نوعیت کی انوکھی واردات کی گئی، اس کی اندرونی کہانی بتاتے ہیں. ہاشمی صاحب، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کو اس طرح سے ایک، آپ کہہ لیں کہ یرغمال بنانے کے لیے اس طریقے سے بند کیا گیا. اب اس پر بہانہ یہ بنایا گیا اور میڈیا میں یہ خبر لانچ کروائی گئی کہ پارلیمنٹ کے اندر کوئی شارٹ سرکٹ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں کوئی آگ لگنے والی تھی، کوئی وائرز تھیں وہ شارٹ ہو گئیں اور آگ لگتے لگتے بچی. اس وجہ سے اب پارلیمنٹ کو بند کیا جا رہا ہے. یہ خبر لانچ کروائی گئی میڈیا چینلز پر، اور میڈیا چینلز نے بھی پی ڈی ایم کا اور اسپیکر قومی اسمبلی کا یہ جو نام نہاد ایک لانچ کیا ہوا بیانیہ تھا اور لانچ کی ہوئی یہ خبر تھی، اس کو ہیڈ لائن کے طور پر نشر کر دیا. اب ہاشمی صاحب، بطور صحافی ہم نے اس خبر کا کھوج لگانے کی کوشش کی، اور میری بات ہوئی ہے بطور صحافی قومی اسمبلی کے اعلیٰ ترین ذرائع سے، قومی اسمبلی کے جو آفیشلز ہیں ان کے انتہائی قریبی ذرائع سے، اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے کہا کہ شارٹ سرکٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے یہ کوئی پارلیمنٹ میں آگ لگ گئی، تو اس پر پھر ریپیئرنگ کا کیا کام ہوا ہے؟ کیا آئسکو کی ٹیم وہاں پر پہنچی تھی؟ اور پھر آئسکو کے جو ذرائع ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا کہ کیا آپ کی کوئی ٹیم گئی پارلیمنٹ میں اور یہ کس قسم کا کوئی نقص آیا تھا؟ ہاشمی صاحب، ہمارے جو ذرائع آئسکو میں، انہوں نے بھی ہمیں یہ تصدیق کی کہ پارلیمنٹ میں آگ لگنے کا واقعہ یا آگ لگنے کے خدشے کے متعلق انہیں کسی قسم کی کوئی اطلاع نہیں ملی، اور قومی اسمبلی کے جو آفیشلز ہیں ان کے انتہائی قریبی اور باوثوق ذرائع نے بھی بتایا کہ پارلیمنٹ کے اندر آگ لگنے کا یا آگ لگنے کے خدشے کا کسی قسم کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب انہوں نے پارلیمنٹ بند کیوں کی؟ آپ اندازہ کریں کہ کس طرح سے انہوں نے پارلیمنٹ کو بھی ذاتی جاگیر بنایا ہے. پارلیمنٹ کو انہوں نے ہاشمی صاحب اس لیے بند کیا کہ یہ جو انہوں نے 80 سے زائد استعفے منظور کیے ہیں تحریک انصاف کے، اب تحریک انصاف کے یہ 80 سے زائد استعفے تو انہوں نے منظور کر لیے، لیکن ابھی بھی تحریک انصاف کے 46 ارکان اسمبلی ایسے ہیں، ارکان قومی اسمبلی، جن کے استعفے ابھی منظور نہیں ہوئے. اور یہ جو 46 ارکان قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس جا کر کہا کہ ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ یہ جو ایک ملی بھگت کر کے اور میچ فکس کر کے راجہ ریاض کے ساتھ اپنی مرضی کا نگران وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں یہ دھاندلی کروا سکیں. اس دھاندلی کا ہم راستہ روکیں اور ہمارے 46 ارکان قومی اسمبلی کی بنیاد پر ہی ہمیں اپوزیشن لیڈر کا عہدہ دیا جائے، اور پھر شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر جو کہ پی ٹی آئی کا ہوگا اس کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے گی نئے نگران وزیر اعظم کے لیے.
اب ہاشمی صاحب ان کی بدنیتی دیکھ لیں اور تحریک انصاف کا خوف ان کے سروں پر اتنا زیادہ سوار ہے، ان کے ذہنوں پر، کہ جب ان کو پتا چلا کہ یہ 46 ارکان قومی اسمبلی تمام آئینی اور قانونی لوازمات پورے کر کے اسپیکر قومی اسمبلی کے پاس پیش ہو رہے ہیں، تو انہوں نے پارلیمنٹ میں آگ لگنے کا بہانہ بنا کر پارلیمنٹ کو بند کر دیا۔ اور میڈیا پر بھی بڑا افسوس ہے کہ بجائے اس کے کہ اس پوری خبر کو انٹیروگیٹ کیا جاتا، انویسٹیگیٹ کیا جاتا، اس کا کھوج لگایا تھا، میڈیا نے بھی اس خبر کو ایز اٹ از چلا دیا۔ لیکن میں آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ اس کی اندرونی کہانی یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف جو تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی کو پارلیمنٹ میں جانے سے روکنے کے لیے انہوں نے یہ پارلیمنٹ میں آگ لگنے کا ایک بہانہ گھڑا ہے، کیونکہ جو تحریک انصاف کے ارکان قومی اسمبلی 46 جنہوں نے داخل ہونا تھا قومی اسمبلی میں، انہوں نے وہاں پر اپنا ایک مشاورتی سیشن بھی کرنا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ کہیں رجسٹر نہ ہو جائیں، یہ قومی اسمبلی میں جا کے کہیں رجسٹر نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک گھناؤنا کھیل جو ہے اس امپورٹڈ حکومت نے کھیلا ہے راجہ ریاض سے مشاورت کرنے کے لیے، جو کہ نون لیگ کے ٹکٹ پر اگلا الیکشن لڑنے کا اعلان کر چکے ہیں، ان سے مشاورت ہوگی۔ لیکن ہاشمی صاحب سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں مکمل سکوت طاری ہے، وہاں پر سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں مکمل طور پر پردہ کیے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی ہل جل وہاں پہ نہیں ہے۔ اب آ جائیں دوسرا نقطہ جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ ان کی تصویر پر کسی نے کانٹا لگا دیا اور کسی نے کراس لگا دیا، تو کیا عمران خان صاحب یہ ریڈ لائن عبور کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے؟ تو ہاشمی صاحب عمران خان صاحب کے نام پر جناب باجوہ جب آرمی چیف تھے اور طاقتور ترین آرمی چیف تھے، اب میں طاقتور ترین آرمی چیف کیوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 14 جماعتوں کی سیاسی سپورٹ ان کے پیچھے تھی، ان کے نیچے جو 76ویں لانگ کورس کے جنرلز تھے موسٹ سینئر، جو پوٹینشلی نیکسٹ آرمی چیف بن سکتے تھے، جن کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی تھی کہ عمران خان صاحب تو جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہتے تھے، تو اس وجہ سے وہ تمام آپ کے جو سینئر جنرل تھے ان کے متعلق بھی یہ گہرا تاثر تھا۔ عمران خان صاحب نے اس کا اظہار بھی کیا کہ وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اسٹیبلشمنٹ، پوری فوجی قیادت وہ عمران خان صاحب کے خلاف ہو گئی تھی۔ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کے گرد ایک ریڈ لائن جو ہے وہ کھینچ دی گئی تھی، عمران خان صاحب کے نام پر ایک کانٹا مار دیا گیا تھا۔ لیکن ہاشمی صاحب وہ جو کانٹا عمران خان صاحب کے نام پر اور عمران خان صاحب کی تصویر پر جناب باجوہ نے مارا تھا، وہ کانٹا پھر عوام نے جناب باجوہ کے نام پر اور جناب باجوہ کے چہرے پر اور جناب باجوہ کی تصویر پر مار دیا۔ عوام نے عمران خان صاحب کو اپنی ریڈ لائن بنا لیا، جناب باجوہ نے عمران خان صاحب کو گرفتار کروانے کی کوشش کر کے، ان کو نااہل کروانے کی کوشش کر کے، ان کا راستہ روکنے کی کوشش کر کے عوام کی ریڈ لائن کو عبور کیا۔ تو عوام نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب باجوہ آرمی چیف ہے، جناب باجوہ ابھی آرمی چیف تھے تو ان کے خلاف کتنا بڑا عوامی سینٹیمنٹ آ گیا تھا، کس قسم کے سوالات جناب باجوہ سے ہونا شروع ہو گئے تھے براہ راست ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے۔ تو لوگوں نے جناب باجوہ پر کانٹا لگا دیا، سٹنگ آرمی چیف پر، سٹنگ آرمی چیف کے نیچے جو کور کمانڈرز بیٹھے ہوئے تھے ان کے اوپر کانٹا لگا دیا، اور وہ کانٹا اس طرح لگایا کہ ایک تو جناب باجوہ انتہائی غیر مقبول ہو گئے، اور دوسری جانب جناب باجوہ کی ضد میں، جناب باجوہ کے ساتھ ضد میں لوگوں نے کہا کہ اچھا آپ نے ہمارے لیڈر کے اوپر کانٹا لگایا، یہ لیں پھر ضمنی انتخاب کا نتیجہ۔ اور عمران خان صاحب کو 2 ضمنی الیکشن میں جب جنرل باجوہ کی پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کا راستہ روک رہی تھی 2/3 اکثریت سے، اور ایک ضمنی الیکشن میں 3/4 اکثریت سے خان صاحب کو جتوا دیا، لاہور میں 3/4 اکثریت سے جتوا دیا۔ 14 جماعتیں بھی جنرل باجوہ کے ساتھ تھیں، 14 جماعتیں، الیکشن کمیشن بھی جنرل باجوہ کے ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود 4 میں سے 3 نشستیں لاہور میں عمران خان صاحب جیت گئے۔ تو ہاشمی صاحب یہ جو کانٹا پھر لگا جناب باجوہ پر، اس میں بڑا سبق ہے سیکھنے والوں کے لیے کہ جو اس وقت عمران خان صاحب کی تصویر پر اور عمران خان صاحب کے نام پر کانٹا لگائے گا، عوام اس کے نام پر اور اس کی تصویر پر کانٹا لگا دیں گے۔ یہ ہاشمی صاحب 2023 ہے، یہ کوئی 70 کی 80 کی اور 90 کی دہائی نہیں ہے۔
लोगों में अवेयरनेस है, लोगों के पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है, लोगों के पास 4G 5G टेक्नोलॉजी है, लोग हकायक तक पहुंच जाते हैं। और फिर इमरान खान साहब ने जिस तरह से शऊर बेदार किया है, तो उसके बाद कोई रेड लाइन नहीं है, कोई नाम निहाद रेड लाइन जो है वो अब पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तमाम रेड लाइंस को उड़ा कर रख दिया है, जो यहां पर नाम निहाद रेड लाइंस बनाई गई थी, पाकिस्तान की सियासी तारीख को उलट कर रख दिया है। तो इस वजह से ये कांटे जो है ये कोई लगाना चाहता है तो लगाता रहे, लेकिन असल में कांटा लगाने का जो हतमी अख्तियार होता है वो अवाम के पास होता है। अवाम ने कांटा लगाया है शरीफ खानदान पर, अवाम ने कांटा लगाया है जरदारी खानदान पर। ये जो जबरदस्ती कुछ अरसे के लिए मुसल्लत किए गए, ये हाशमी साहब ज्यादा अरसे तक मुसल्लत नहीं रहेंगे, और जो इनको मुसल्लत रखने की कोशिश करेगा उसके ऊपर भी अवाम कांटा लगा देंगे। तो इसलिए जो आपका सवाल है कि क्या इमरान खान साहब ये रेड लाइन अबूर कर पाएंगे, तो इसका जवाब जनरल बाजवा के आखिरी 8 माह में जो कुछ हुआ, जो हकायक मैंने बयान किए, इनके अंदर तलाश करना चाहिए। तो अगर हम इन हकायक को देखें तो नतीजा ये निकलता है कि इमरान खान साहब हर किस्म की रेड लाइन को इसलिए अबूर कर लेंगे कि अवाम उनके साथ खड़े हैं। ये जो मुल्क है ये 22 करोड़ अवाम का है, ये किसी एक इदारे का, किसी इलेक्शन कमीशन का, किसी फौज का, किसी पुलिस का, किसी सुप्रीम कोर्ट का, शहबाज शरीफ का या आसिफ अली जरदारी का, या किसी एक पार्टी का, या सिर्फ तहरीक इंसाफ का मुल्क नहीं है। ये मुल्क 22 करोड़ अवाम का है, और इस वक्त बिल्कुल ठीक है, इस मुल्क के अवाम जो है 80% इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं। मुल्क की सबसे बड़ी बाइंडिंग फोर्स है, मुल्क को इकट्ठा रख सकते हैं, और खैबर से लेकर कराची तक इमरान खान साहब वाहिद लीडर हैं कि जहां वो चाहें बहुत बड़ा जलसा कर सकते हैं, और वफाक की वाहिद अलामत है। तो वफाक की वाहिद अलामत के ऊपर अगर आप कांटे लगाएंगे तो इस मुल्क के अवाम पर कांटा लगाने की कोशिश करेंगे, इस मुल्क की सलामती पर कांटा लगाने की कोशिश करेंगे, तो अवाम आप पर कांटा लगा देंगे। अच्छा, ये जो रजीम चेंज वाला चक्कर है ना, जहां से ये चला था अमेरिका से, डोनाल्ड लू और जो कुछ हुआ, अब राय साहब एक बिल्कुल ताज़ा बयान जिस वक्त हम अपने सुनने वालों से मुखातिब हैं, ये बयान अमेरिका की तरफ से जारी किया गया है, और सवाल ये किया गया अमेरिकी जो तर्जुमान थे महकमा खारजा के नेड प्राइस उनसे कि अगर इमरान खान साहब दोबारा मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं तो क्या उनसे बातचीत होगी। अमेरिका ने ये कह दिया है कि जो भी हुकूमत बनेगी पाकिस्तान के अंदर वो उसका एहतराम करेंगे और बिल्कुल जो है वो बातचीत होगी। तो राय साहब, ये भी एक वाइब्स आ रही है अमेरिका से, ऐसा लगता है कि अमेरिका को भी मालूम हो गया है कि इमरान खान हकीकत है, और जो जिन लोगों को हमने मुसल्लत किया था पाकिस्तान की अवाम ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। देखें हाशमी साहब, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अभी भी इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी, इमरान खान साहब का रास्ता रोकने की कोशिश करेगी। जो आपने पॉइंट बयान किया, इसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि अमेरिका हमेशा ये चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अवामी सेंटिमेंट अमेरिका के खिलाफ ना हो, क्योंकि अमेरिका के इस खित्ते में बड़े मफादात हैं। अमेरिका की इस खित्ते में आप ये कह सकते हैं कि मखसूस मकासद के लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट भी रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को माली इमदाद भी दी, और फिर जाहिर है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो पाकिस्तान का नुकसान हो गया, तो उस पर पाकिस्तान का, रियासत पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये रहा है कि जितनी हमें इमदाद मिली उससे कुछ 70 गुना हमारा नुकसान हो गया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में। लेकिन स्टिल कभी भी नहीं चाहता अमेरिका के पाकिस्तान के अंदर अवामी सेंटिमेंट अमेरिका के खिलाफ हो। लेकिन यह पहली मरतबा हुआ कि चूंकि इमरान खान साहब ने अमेरिकी मरासले के हवाले से जो शवाहिद लोगों के सामने रखे, तो इससे अमेरिकी कॉज को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका के जो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट हैं उनको नुकसान पहुंचा है। जाहिर है कि पाकिस्तान के अंदर रूस के अपने इंटरेस्ट हैं, सऊदी अरेबिया के अपने इंटरेस्ट हैं, हर मुल्क के अंदर दूसरे ममालिक के, खास तौर पर सुपर पावर्स के अपने मफादात होते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा हुक्मरान हो जो कि अमेरिका मुखालिफ जज्बात रखता हो, जो कि अमेरिका मुखालिफ जज्बात रखता हो, या जिस हुक्मरान के मुतल्लिक ये तासुर हो कि अमेरिका इसके खिलाफ है और पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़े हैं, तो वो तो फिर अमेरिका का सियासी तौर पर नुकसान है। यानी अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं,
اور امریکہ اگر عمران خان صاحب کی مخالفت کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ جو ہے وہ امریکہ کے خلاف ہو جائے گا. تو آپ کے پوائنٹ کا ایک یہ اہم پہلو ہے کہ امریکہ کو بھی یہ جو اسیسمنٹس ہیں عوامی سینٹیمنٹ کے حوالے سے یہ کہیں نہ کہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہوں گی. یعنی ایک تو یہ ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ ایک ایسا حکمران ہے جو ہمارے مفادات کے لیے بالکل بہت نقصان دہ ہو سکتا ہے، ہماری مفادات کو زخم پہنچا سکتا ہے، اور یہ اپنے ملک کے لیے فیصلے کرے گا، یہ اپنی عوام کے لیے فیصلے کرے گا، یہ ہماری ڈکٹیشن قبول نہیں کرے گا، یہ ہمارے مفادات کے بجائے پاکستانی عوام کے مفادات کو ترجیح دے گا. لیکن ساتھ ہی دوسرا پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ عوامی سینٹیمنٹ ان کے خلاف ہو. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی مقامی اسٹیبلشمنٹ کو ہرا کر یہ جو 2 ضمنی الیکشن جیتے، اس کے بعد یہ جو سروس بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے 2/3 اکثریت سے، تو امریکہ کو بہرحال عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہی کام کرنا بالکل پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جس طرح سے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بعد وہ اپنے سروس کے اوپر، انٹرنل سروس کے اوپر عمران خان صاحب کے جس طرح سے 2/3 اکثریت کے ایک سرویز آ رہے ہیں، تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا جھرلو نہیں پھیریں گے، اتنی بڑی دھاندلی نہیں کریں گے کہ عمران خان صاحب کو ہرایا جائے. اسی طرح یہ جو آپ کی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ ہی کام کرے گی، اور یہ تعلقات جو ہیں آپ کے یہ معمول پر آ جائیں گے. اچھا، میں نے کیونکہ آپ نے یہ بات کہی کہ امریکہ کو پاکستان کے حالات کے اندر بڑی دلچسپی ہے، آپ کو اور ہمارے سننے والوں کو شاید یہ بھی سن کر تعجب ہوگا کہ پاکستان میں جو پاور شٹ ڈاؤن ہوا ہے اس کا بھی امریکہ نے نوٹس لیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو کسی قسم کی بھی تعاون کی ضرورت ہوگی تو ہم مدد فراہم کریں گے، اور جو کچھ پاکستان میں پاور شٹ ڈاؤن ہوا ہے یہ ہمارے علم میں ہے. رائے صاحب، ہماری بجلی غائب ہو جاتی ہے، معیشت ڈوب جاتی ہے، معیشت اندھیروں میں چلی گئی، پاکستان بھی اندھیروں میں چلا جائے، اس کے اوپر بھی امریکہ کی نظر ہے. اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ آپ کوئکلی کمنٹ کریں کہ اتنا مائنوٹلی مائکرو لیول پہ ہمیں آبزرو کیا جا رہا ہے، تو پھر عمران خان کو کس طرح وہ اگنور کر سکتے ہیں؟ اور پھر 90 دن کے اندر انتخابات کروانے ہیں، تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ابھی گورنر صاحب کی طرف سے، دونوں کے پی میں بھی اور پنجاب کے اندر بھی. دیکھیں عاشق صاحب، ایک تو یہ جو آپ کا پاور بریک ڈاؤن ہے صبح 7:30 بجے سے لے کر شام 7:30 بجے تک، اس وقت تک تو یہ اتنی نالائق حکومت ہے. اور احسن اقبال کا ایک ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے جو ایک جزوی بریک ڈاؤن ہوا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور اس وقت احسن اقبال نے کہا تھا کہ یہ تو حکومت کی نالائکی ہے، اور وہ جزوی بریک ڈاؤن تھا 2-3 گھنٹے کا، اور اس پر عمران خان صاحب کو مستعفی ہو جانا چاہیے. انہوں نے کہا تھا کہ اس سے تو ہمارے جو ایٹمی اثاثے ہیں وہ کمپرومائزڈ ہو گئے 2-3 گھنٹے کے بریک ڈاؤن پہ. ہاشمی صاحب، ان کو تو 12 گھنٹے کوئی کلو ہی نہیں ملا کہ ہوا کیا ہے، خرابی کہاں پہ ہے. 12 گھنٹے تک تو یہ کلو ہی نہیں ملا. خرم دستگیر آ کر جھوٹی جعلی قسم کی انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور 12 گھنٹے تک خود آپ کے جو پاور ڈویژن کے اعلیٰ ترین حکام ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں خرابی کا پتہ نہیں چل رہا کہ ہوا کیا ہے. تو ہاشمی صاحب، آپ اس حکومت کی اہلیت کا اندازہ لگا لیں کہ معیشت کو انہوں نے اتنا ڈبو دیا کہ عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا گروتھ ریٹ اب صرف 2% رہے گا. عمران خان صاحب نے 6% پر حکومت چھوڑی تھی، 5.97% پر. اب عالمی بینک کہہ رہا ہے کہ 2% رہے گا. اس کے باوجود کہ عمران خان صاحب نے کووڈ کا چیلنج ختم کر دیا تھا، اس حکومت کو کووڈ کے چیلنج کا سامنا نہیں ہے. $4 ارب سے نیچے آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر رہ گئے ہیں. آج آپ کے اسٹیٹ بینک نے جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس میں 1% اضافہ کر دیا ہے، مزید 1% اضافہ کر دیا. آپ اندازہ کر لیں. اور ہاشمی صاحب، آئی ایم ایف اب کہہ رہا ہے کہ جی ایس ٹی بھی آپ پیٹرولیم مصنوعات کے اوپر لگائیں، اور اس کے نتیجے میں پیٹرولیم مصنوعات بھی آپ کی 254 روپے فی لیٹر تک جا سکتی ہیں، پیٹرول جو ہے آپ کا. آئی ایم ایف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں، اور 74% یہ گیس بھی مزید مہنگی کر رہے ہیں، اور 200 ارب روپے کے مزید ٹیکس بھی لگا رہے ہیں. جو آپ کے زر مبادلہ کے ایک ذرائع تھے جو بیرون ملک سے اوورسیز پاکستانیز بھیجتے تھے، اس میں 30% تک کمی آ گئی ہے. اس امپورٹڈ حکومت پر اعتبار نہیں ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو. تو اس پوری صورتحال میں
کیا کوئی وجہ بنتی ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت کی سہولت کاری کی جائے اور ان کو اس ملک پر مسلط رکھا جائے؟ اس وجہ سے عمران خان صاحب کہتے ہیں، جو آپ نے سب سے پہلے اپنے انٹرو میں کہا تھا کہ انٹرنیشنل میڈیا بھی پوچھتا ہے کہ الیکشن تو ویسے بھی اکتوبر میں ہو جانے ہیں، تو عمران خان صاحب کو اپریل میں الیکشن کروا کے کیا ملے گا؟ وہ ملے گا یہ عمران خان صاحب کو کہ ان کو پتہ ہے کہ اکتوبر تک تو انہوں نے اتنی تباہی کر دینی ہے کہ اس تباہی کا ازالہ ممکن نہیں ہوگا. یعنی عوام پر تو جی مہنگائی کا قہر انہوں نے نازل کرنا ہی کرنا ہے مزید، لیکن ملک کا ہر شعبہ اتنا تباہ ہو جائے گا کہ جب عمران خان صاحب کو حکومت ملے گی تو اس کا ازالہ کرنا ہی ممکن نہیں رہے گا. تو اس وجہ سے عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہو. اور اب ایک اطلاع یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پروبیبلی مئی میں صوبائی اسمبلیوں کے اور قومی اسمبلی کے اکٹھے ہی الیکشن ہو، اور ابھی کے پی اور پنجاب اسمبلی کے الیکشن ابھی ہو سکتا ہے امیڈیٹلی نہ ہو، اور کوئی اس معاملے پر آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی فارمولہ بھی انڈر ڈسکشن ہے. اس قسم کے اطلاعات بھی اسلام آباد میں اقتدار کی راہداریوں میں گردش کر رہی ہے. اچھا رائے صاحب، لندن پچھلے 3-4 روز سے بہت زیادہ ایکٹیو ہے. نواز شریف کے سروائیول اور ریوائیول کے حوالے سے مختلف تدبیریں یہاں پر لڑائی جا رہی ہیں، لوگوں کو مشن سونپے جا رہے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب نے یہاں پہ ڈیرے لگائے ہوئے کہ نواز شریف پاکستان کی سیاست میں کس طرح واپس آئیں، مریم جا کر بیک اپ کس طرح پرووائڈ کریں گی، پنجاب میں حکمت عملی، کے پی میں حکمت عملی لیڈ کون کرے گا، ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ، پارلیمانی بورڈ کیسے بنانا ہے، صدارت، اور پھر یہ جو باغی ٹولہ ہے شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، جو پورے ملک کے اندر جا کر لوگوں سے مل رہے ہیں، اکانومی پہ بات کر رہے ہیں اور اپنی حکومت کے خلاف ایک چارج شیٹ، یہ تمام باتیں زیر بحث آ رہی ہیں. آج ایک تماشا ہوا ہے رائے صاحب، لندن کے اندر کچھ بچے نواز شریف صاحب سے ملے، اور ملنے کے بعد جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب سے جب لوگ ملتے ہیں نا تو کسی کے پاس کوئی اگر پیپر نہیں ہے، کوئی ہاتھ میں کوئی کاغذ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ جو دستخط ہے اپنا آٹوگراف ہماری شرٹ پہ دے دیں. تو جو ایک عام سی شرٹ ہوتی ہے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب نواز شریف صاحب نے بھی یہی حرکت کی ہے، یعنی کسی کو کاپی کرنے کی، عمران خان کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے، اور ویڈیوز باقاعدہ ریلیز کی گئی جس میں مریم نواز کھڑی ہیں، کچھ بچے ہیں، نواز شریف ہیں، اور ان کی جو قمیض ہے اس کے اوپر آٹوگراف دیتے ہوئے ہمیں نظر آئے، اور پھر انہوں نے تصویریں بھی بنائی ہیں. اچھا، اس واقعے کے بعد جو گفتگو کی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی بات اب آپ رہنے دیں، اور پاکستان کو تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، کوئی کسر نہیں چھوڑی، ہم نے نجات دلانی ہے. میرا خیال ہے کہ شاید انہیں کوئی ڈیمنشیا ہے یا اپنی بات کہہ کر یہ بھول جاتے ہیں کہ اب ہم پاکستان کے لیے زیادہ قربانیاں نہیں دیں گے. یہ جاوید لطیف صاحب نے کہا. جاوید لطیف نے یہ بھی کہا کہ بہت ہو گیا، اب عمران خان کو جو لانے والے تھے، بنانے والے تھے، اب ان کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، سپورٹ کیا جا رہا ہے. نواز شریف صاحب قربانیاں نہیں دیں گے، بلکہ باعزت طور پر انہیں پاکستان لایا جاؤ. پھر ہم نے یہاں سے جو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، پاکستان کی عدلیہ کو ڈکٹیشن دی جا رہی ہے، پاکستان کے طاقتور حلقوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ خیال کیا جائے. رائے صاحب، نواز شریف صاحب کی سیاست پر فل سٹاپ لگ چکا ہے یا لگنے والا ہے؟ چونکہ واپسی کا تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں لندن کی خبر، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان جانے کے حوالے سے تو کوئی ہمیں خبر، کوئی آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے. اب آپ اس طرح سیاسی طور پر زندہ رہیں، وینٹیلیٹر پر اتنے 3-3.5 سال پاکستان کے میڈیا نے آپ کو زندہ رکھا، اب یہ شرٹوں پہ آٹوگراف دے کر کیا آپ اپنی غلطیوں کو دور کر سکتے ہیں؟ ریوائیول ہو سکتا ہے نواز شریف کا، تصویریں بنا کر، فوٹو سیشن کر کے، یا اب یہ کہانی جو ہے پرانی ہو گئی ہے؟ دیکھیں عاشور صاحب، ایک تو یہ جو آپ نے بات کی کہ میاں نواز شریف نے کسی بچے کی شرٹ پر آٹوگراف دیا ہے، ایک تو بطور صحافی آپ یہ کھوج لگائیں کہ میاں نواز شریف نے اس بچے کی شرٹ پر کیا لکھا ہے. کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ کرپشن کے 10 بہترین طریقے، کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ کرپشن کے 10 بہترین طریقے آزمانے کے بعد ڈیل کرنے کے 10 بہترین طریقے کیا ہیں، کہیں یہ تو نہیں لکھا کہ جیل میں جانے کے بعد کس طرح سے ڈیل کر کے آپ نے لندن فرار ہونا ہے اور اس کے 10 بہترین طریقے کیا ہیں.
پہلے تو آپ یہ چیک کریں. دوسرا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی کاپی کی میاں نواز شریف نے، کیونکہ عمران خان صاحب نے جو اپنے فینز ہیں جو ان سے ملنے کے لیے آتے ہیں دور دراز علاقوں سے، تو ان کی شرٹس پر آٹوگراف دینے کا سلسلہ شروع کیا تھا. ہاشمی صاحب، یہ جو حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ اسلام آباد میں، چونکہ میں اسلام آباد میں صحافت کرتا ہوں، تو اسلام آباد کا ایک بڑا معروف گولڈن مین تھا، بہت معروف تھا. اب تو اسلام آباد کے تقریباً ہر بڑے سگنل پر آپ کو اس طرح کے گولڈن مین ملتے ہیں، لیکن یہ سب سے پہلا جو گولڈن مین تھا جس نے یہ پورا ٹرینڈ شروع کیا تھا. یہ اتنا مقبول تھا کہ یہ جب سگنلز پر کھڑا ہوتا تھا تو جو پیرنٹس ہیں وہ اپنے بچوں کی تصویریں، یعنی یہ سمجھ لیں کہ ایک آرٹسٹ تھا جس نے گولڈن مین کا روپ دھارا ہوتا تھا، تو پیرنٹس اپنے بچوں کی تصویریں اس کے ساتھ کھنچواتے تھے اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ ہم اس کا معاوضہ بھی دیتے تھے. تو یہ اچھی خاصی دیہڑی لگاتا تھا، اچھے خاصے پیسے کماتا تھا. پھر حمزہ شہباز جب وزیر اعلیٰ تھے تو ان کو پتا چلا کہ اچھا یہ گولڈن مین تو بڑا مشہور ہے، اس کے اوپر تو ٹی وی کے اوپر رپورٹس بھی چل رہی ہیں. تو حمزہ شہباز نے بلا لیا اس گولڈن مین کو لاہور، اور لاہور بلا کر اس کی شرٹ پر دستخط کیے اور پھر وہ ویڈیو وزیر اعلیٰ ہاؤس سے جاری کی گئی باقاعدہ. ہاشمی صاحب، وہ ویڈیو جاری ہوتی گئی ہے. اس گولڈن مین کی بیچارے کی قسمت جو ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ قسمت سڑ جانا، اس کے ساتھ وہ ہوا. اس کے بعد سے ہاشمی صاحب لوگوں نے اس کو اتنے برے طریقے سے نظر انداز کیا کہ اس کا 20 دن کے بعد ایک انٹرویو کیا گیا ایک ٹی وی چینل پر. اس میں اس گولڈن مین نے کہا کہ جب سے حمزہ شہباز کو میں ملا اور حمزہ شہباز کے سیکریٹریٹ نے میری ویڈیو جاری کی، اس کے بعد سے لوگ مجھ سے اتنے ناراض ہو گئے ہیں کہ لوگ اب میرے ساتھ تصویریں نہیں کھنچواتے اور میری جو دیہڑی لگتی تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس بیچارے کا اتنا قصور نہیں ہے، اس کو تو حمزہ شہباز نے بلایا وزیر اعلیٰ کے طور پر تو وہ چلا گیا کہ چلیں ہو سکتا ہے میری کوئی امداد ہو جائے. لیکن یہ ایک استارہ ہے کہ عوام کس قدر ناپسند کرتے ہیں شریف خاندان کو. یہ گولڈن مین کی جو شرٹ پر دستخط کرنے کے بعد وہ بیچارہ اتنا غیر مقبول ہو گیا کہ اس کا پورا کاروبار ٹھپ ہو گیا. قاسم علی شاہ کی مثال ہمارے سامنے ہے، ان کی جو ریٹنگ ہے گوگل پر وہ 0 ہو گئی ہے، وہ آسمان سے زمین پر آ گئے ہیں، عرش سے فرش پر آ گئے ہیں. جواد احمد کی مثال ہمارے سامنے ہے اور بہت سی مثالیں ہیں، پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. تو ایک تو آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کیا واپس آئیں گے، تو ہاشمی صاحب میاں نواز شریف صرف اس صورت میں واپس آئیں گے جب ان کو یہ گارنٹی کی جائے، جب ان کو یہ ضمانت دی جائے کہ عمران خان صاحب کو ہم نائل کروا دیں گے، عمران خان صاحب کو گرفتار کروا دیں گے، عمران خان صاحب انتخابی میدان میں نہیں ہوں گے، اور آپ پھر یہاں پر آئیں پاکستان، اور پاکستان میں پھر آپ نام نہاد الیکشن جیتیں اور عمران خان صاحب کے اوپر اپنی فتح کا اعلان کریں. یعنی ایک پلان یہ ہے. لیکن ہاشمی صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی نیلی ہے یا عمران خان صاحب کی گرفتاری جس کا منصوبہ تو بنا رکھا ہے انہوں نے، یہ اگر ہو بھی گئی، اول تو یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہوگا نیلی والا، لیکن اگر یہ ہو بھی گئی اور نواز شریف واپس آ گئے تو پھر نواز شریف کو اپنی آنکھوں سے پاکستان میں بیٹھ کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طرح پاکستان تحریر اسکوائر بنتا ہے، کس طرح پاکستان میں احتجاج کی اور سونامی کی ایک نئی لہر اٹھتی ہے. اور یہ جو لہر اٹھے گی اس کے بعد میاں نواز شریف کو اپنی آنکھوں سے شہباز شریف کی حکومت، جو عمران خان صاحب کا سونامی آئے گا، اس کے سامنے خس و خاشاک کی طرح بہتا دیکھنا پڑے گا. تو اس وجہ سے میاں نواز شریف کی نیلی کا معاملہ ہو، میاں نواز شریف کی واپسی کا معاملہ اگر عمران خان صاحب کی گرفتاری یا نیلی سے بھی جوڑا گیا ہے تو یہ بھی نواز شریف کے لیے کوئی وائبل آپشن نہیں ہے. تو اسی وجہ سے نواز شریف اپنی سیاست کا رہا صاحب بھرم بچانے کے لیے یہ ہیلے بہانے بنا رہے ہیں اور اپنی آمد میں تاخیر کر رہے ہیں. بہت شکریہ صاحب جی، آج کا ہمارا شو تھا. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کے علاوہ جو 2 ٹوک کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ ہے آپ اسے بھی جا کر فالو کر سکتے ہیں. مزید اپڈیٹس کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.